بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک ایسی خبر ہے میرے پاس جو سن کر جو یوتھیا سنے گا او دے بھی تے عمران خان دے تن بدن اگ لگی پئی پائے نا۔ عمران احمد خان نیازی ولد کرام اللہ خان نیازی حال وہ کی وڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 سڑ کے سوا ہو گیا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ آج چونکہ اس وقت جب میں آپ سے ولاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو وہ صدارتی انتخابات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور چاروں صوبوں میں کی صوبائی اسمبلیوں میں، سینٹ میں اور قومی اسمبلی کے اندر ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ کوئی زرداری صاحب کے حق میں کر رہے ہیں، کوئی زرداری صاحب کے خلاف کر رہے ہیں۔ مجھے ایسے اس بات کا یقین ہے کہ جب رزلٹ کمپلیٹ ہو کے سامنے آئے گا تو زرداری صاحب پائن لڈیاں پاندے جیت گئے ہوں گے۔ جیالے جو ہے جیے بھٹو کے نعرے لگا رہے ہوں گے اور ایک زرداری سب پہ بھاری کے نعرے چل رہے ہوں گے۔ ایک دو روز سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً تمام ٹی وی چینلز کے اوپر یہ پیکیجز چل رہے ہیں، ہم اسے اپنی زبان میں پیکیج کہتے ہیں، کہ کسی پرسنالٹی کے حوالے سے، کسی ایشو کے حوالے سے انفارمیشن کو ایک جو ہے وہ عوام تک پہنچانا اور ایک رپورٹر کرے کچھ فوٹیج ساتھ میں لائے تو انہوں پیکیج یا کہا جاتا ہے۔ پائن وہ جو چل رہا ہے وہ زرداری صاحب کی سیاسی خدمات کے حوالے سے چل رہا ہے، اور میں نے تقریباً 2-3 ٹی وی چینلز کا دیکھا تو ہر جگہ کے اوپر وہ مجھے پیکیج میں نا تشنگی سی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا جیسے یہ انکمپلیٹ ہے، یہ کوئی کامدی شے نہیں ہے۔ یعنی یہ بتایا سب نے کہ زرداری صاحب صدر بنے، یہ سب نے بتایا کہ وہ پہلے صدر ہیں، سویلین صدر ہوں گے جو دوسری بار بنیں گے، یہ بھی بتایا سب نے کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کی، یہ بھی بتایا سب نے کہ انہوں نے KPK کو نام دیا، یہ بھی سب نے بتایا کہ حقوق آغاز بلوچستان کیا، بلوچوں سے معافی مانگی، یہ بھی سب نے بتایا کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں سب نے کی۔ لیکن یہ زرداری صاحب کی کمپلیٹ تعریف نہیں ہے حضور، معذرت کے ساتھ۔ زرداری صاحب کی سیاسی زندگی یہاں سے شروع نہیں ہوتی جب وہ صدر بنے تھے۔ یہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب کی سیاسی زندگی وہاں سے شروع ہوتی جب وہ صدر بنے تھے، یا بینظیر بھٹو صاحبہ کی اس دنیا سے جب وہ رخصت ہو گئیں، جب انہیں شہید کر دیا گیا 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ میں، تو اس کے بعد زرداری صاحب کی سیاسی زندگی شروع ہوئی نہیں۔ یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں۔ میں اپنے طور پہ اس بات کو جانتا ہوں۔ اب چھوٹا سا ایک واقعہ جو خالد کھرل صاحب نے مجھ سے شیئر کیا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اس واقعے کی یہ راوی ادروائز موجود ہیں اور رپورٹرز بھی ہیں، ان کے صاحبزادے بھی ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں جو اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ انہوں نے مجھے سنایا تھا، اور میں اکیلا نہیں تھا ایکچولی۔ اس محفل کے اندر کافی سارے اور لوگ موجود تھے، مجھ سے سینئر بھی تھے، مجھ سے جونیئر بھی تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ 1-2 کے علاوہ باقی سارے حیات ہیں۔ تو خالد کھرل صاحب نے مجھے بتایا کہ آصف زرداری صاحب، یہ 1993 والی گورنمنٹ کی بات ہے کہ آصف زرداری صاحب کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ شد نہیں چھوڑی، اور یہ کہا گیا کہ وہ جنرل ضیاء دی قبر تے کچھ بھی نہیں پیا، اتنے کی گیا کھ نہیں گیا، وہ تو دند دبے ہے، اس طرح کی باتیں لوگوں نے زرداری صاحب کی۔ تو زرداری صاحب سنتے رہے، ان کے پاس اکثر شام کو جا کے لوگ بیٹھ جاتے تھے، اور میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا، بڑے معروف لوگ ہیں۔ بعد میں وہ ایک ادھا پیپل پارٹی بھی رہا، 2-3 جنے ڈیوٹی تھے، سن اپنے ڈیوٹیاں کر کے واپس چلے گئے، لیکن انہوں نے جناب زرداری صاحب کو یہ غصہ شصہ دلانے کی کوشش کی کہ اتنے دبے کچھ نہیں ہوئے آتے، لہٰذا کیوں نہ خبر بن سکتی ایک بڑی زبردست۔ انہیں کیا خبر بن سکتی؟ خبر یہ بن سکتی کہ جناب وہاں پر جو ہے نا کچھ جانور اس کی کھدائی کر دے اور وہ جو دانت دبائے ہوئے وہ باہر آ جائیں، تو جناب پھر ہم وہ جو ہے نا خبر بن جائے گی۔ اور یعنی ایک، میں جنرل ضیاء کو بالکل پسند نہیں کرتا، آپ لوگ جانتے ہیں، مگر اس کی جو ایک یادگار ہے، اس کی بے حرمتی بھی ناقابل برداشت ہے۔ سچی بات یہ ہے، کسی بھی جو بھی شخص اس دنیا سے چلا گیا، اس کی یادگار کی، اس کی قبر کی جہاں پر وہ دفن ہے، اس کی بے حرمتی جو ہے وہ ایک بڑا کبھی فیل ہوتا نا، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنے لوگوں نے ایس سازش کر کے رچا کے زرداری صاحب کو اپروول لینے کی کوشش کی تھی، اور بعد میں ہونا یہ تھا کہ زرداری صاحب تے نہ آنا سی کہ زرداری نے بندے بھیجے اور کام کراتا، ٹھیک ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سازش کی گئی تھی، لیکن آصف زرداری تب بھی کوئی گلیوں کا جو ہے نا وہ بینٹے کھیلنے والا نوجوان نہیں سی گا، ٹھیک ہے۔ وہ تب بھی بڑے سمجھدار آدمی تھے، تو انہوں نے کہا خبردار اگر کسی نے اس بارے میں سوچا بھی تو۔ کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا،
انہیں اندازہ تھا اس بات کا. دیکھیں 2-3 اینگل ہیں. ایک اینگل یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کی آپ کسی سے سیاسی مخالفت تھی, اس نے بھٹو صاحب کو ناجائز طور پہ پھانسی چڑھایا, یہ تو اب عدالت نے بھی کہہ دیا, لیکن اس کے باوجود اب تو وہ اس دنیا میں نہیں رہا نا, تو آپ اس کی یادگار کے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہیومن بیہیویئر ہے, یہ انسانی بیہیویئر نہیں ہے. ہمیں تو احترام کرنا سکھایا گیا, تو یہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب کریں گے تو اس کے بعد نہ آئے گا زرداری دے ہوتے, ٹھیک ہے, یا پیپل پارٹی کے اوپر, تو ایک پورے پاکستان سے جو ہے پیپلز پارٹی کے اوپر بیکلیش آئے گا. پھر اس سے تیسرا جو بات ہونی تھی وہ یہ تھی کہ سیاسی نفرت میں مزید تناؤ آنا تھا, اضافہ ہونا تھا. تو زرداری صاحب نے کیا خبردار جی ایہو جی کو حرکت کی تھی تھا میں دس دفعہ, تو پاجی وہ کام اتھی رک گیا, گل اگے نہیں ودی. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آصف زرداری کی سیاسی زندگی تب شروع ہوئی جب بے نظیر بھٹو اس دنیا سے چلے گی, تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. آصف زرداری صاحب کی سیاسی زندگی اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن اس نے بے نظیر سے شادی کی تھی. اس دن سے زرداری صاحب جو ہیں وہ ٹارگٹ بنے بھٹو مخالف قوتوں کا. بے نظیر کی مخالف قوتیں جو تھیں وہ ان کے ٹارگٹ پہ آ گئے, اور زرداری صاحب کی عادت یہ ہے کہ وہ اگر ان کے خلاف کو باتیں کر رہا ہو تو کہتا ہے یار یہ جھوٹ چکے بول رہا ہے, اس لیے اس کو بول لیں تو میں کیا کر سکتا ہوں, لوگوں کو آپ کی سچ سمجھ آ جائے گی. تو سر لوگوں کو سچ سمجھ آندے نا, آپ دیکھ لیں 45-47 سال گزرنے کے بعد سچ سامنے آیا ہے, جو عدالت نے تسلیم کیا کہ بھٹو کے ساتھ ظلم ہوا تھا. تو زرداری صاحب کی یہ عادت اپنی جگہ پہ باہر موجود ہے. اب میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب کی سیاسی زندگی جو ہے نا اصل میں کا اہم ترین دور کون سا تھا؟ یہ دور وہ تھا جب وہ جیل میں تھے. 5 نومبر 1996 کو آصف زرداری کو لاہور کے گورنر ہاؤس سے گرفتار کیا گیا تھا سر, ٹھیک ہے, اور 5 نومبر 1996 سے لے کر 2004 سر یہ 2005 یہ 9 سال کنٹینیوسلی بنتے ہیں اس بندے نے جیل میں گزارے, اور ہم اس کی جیل کے گواہ ہیں. لاہور کے جو رپورٹر ہے وہ اس کی جیل کے گواہ ہیں, اس کی عدالت میں آنے جانے کے گواہ ہیں. ویسے تو سارا پاکستانی گواہ ہے, لیکن ہم چونکہ کور کرتے تھے, اور کچھ عرصہ تو میں نے اس دور میں جب ایس سی ایس کو ٹیکنا کیس چل رہا تھا تو میں نے یہ بھی کور کیا ہوا ہے, وہ کیس بھی تو ہائی کورٹ کو بھی کور کیا ہوا ہے. تو اس لیے ہم تو گواہ اس بات کے کہ کس گریس کے ساتھ اس بندے نے قید تنہائی کاٹی ہے اور کبھی بیگ نہیں کیا. چھوٹی سی بات بتا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جب آصف زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی, جب گردن کاٹی گئی, ادھر کراچی کے سکھر میں یا لانڈی میں یہ واقعہ ہوا تھا, تو اس کے بعد زرداری صاحب کافی عرصے بعد ظاہر ہے پھر لاہور آئے. ان کو جیل ہی میں تھے اور لاہور آئے. یہ سیف الرحمان کا دور تھا, ٹھیک ہے, نواز شریف وزیر اعظم ہوا کرتے, شہباز شریف وزیر اللہ ہوا کرتے تھے, اور بہت ہی زیادہ وہ کہتے ہیں نا ایک جس طرح کا عمران خان دور نہیں سی گا یار, اس طرح کا دور ہے گا سی, بس سیاسی مخالفت صاحب ہی ہو ایجدہ دور ہے گا سی وہ بولا. تو اس دور کے اندر زرداری صاحب جب آئے تو جون کا مہینہ سی, اور زرداری صاحب جس جگہ تے لیا کے کھلارا جاتا سی نا بختر بند گڈی دے وچ, وہ سائیدار جگہ نہیں ہوتی تھی, اور بختر بند گاڑی کے اندر اے سی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی پنکھا لگا ہوتا تھا. میں نے صرف ایک ایگزامپل دی. بعد جب زرداری صاحب کو لایا گیا تو ہم سب رپورٹر سانوں تو خبر تھی ایسی گئے ہوتے, اور ہم نے جایا کہا کہ زرداری صاحب یہ بڑا افسوس ہوا, تو بڑا مسکرا کر اور بڑا چہرے پہ اسمائل دیتے ہوئے کہا مردوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جملہ مجھے کبھی نہیں بھولا. پھر جب وہ واپس آئے, اقتدار میں آئے, تو ہم نے دیکھا اقتدار میں نہیں بھی آئے تب بھی, جب اقتدار میں آئے تب بھی, کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کے جاتی ہاؤس والے یعنی ادھر گئے, جاتی فارم ہاؤس جو بھی ہے, جاتی عمرہ گئے سوری, وہاں پر گئے, اور نال بھایا وڈا بھائی نگے بیٹھے میں پیچھے بیٹھنا, ٹھیک ہے, اور چیزوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. تو بھائی ایڈا جگرا چاہیے جی نہ کما لیں, یہ مذاق کی بات نہیں ہوتی, یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کہ جس کے دور میں آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہو, آپ اب اسی کے چھوٹے بھائی کو شہباز شریف صاحب کو دوسری بار وزیر اعظم بنوا دیا,
ٹھیک ہے. تو سر یہ کہنے کی بات نہیں ہے. تو زرداری صاحب کے حوالے سے جو انفارمیشن دی جا رہی ہے نا وہ انکمپلیٹ تھی. تو میں نے کہا تھوڑا سا میں بھی پڑھ لو حصہ پا دوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور سمجھ آ جائے لوگوں کو کہ آصف زرداری اس دور کا ایک بڑا سیاسی مدبر ہے. وہ صرف پیپلز پارٹی کا کریکٹر نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی کا لیڈر نہیں ہے, صرف وہ قومی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے والا آدمی ہے اور اس دفعہ صدر بننے جا رہے ہیں. جب تک زرداری صاحب جو ہیں وہ یعنی رزلٹ آئے گا, میرا ولاگ آئے گا, رزلٹ آ گیا زرداری صاحب تب تک صدر بن گئے ہوں گے. بہرحال میں اب آپ کو وہ خبر دینے لگوں جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال کی وڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 کے تن بدن میں آگ لگ گئی. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خبر یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو کہ پنجاب کے وزیر رہے ہیں, نگران وزیر رہے ہیں, اور میرا خیال یہ سب سے لمبا نگران دور تھا کسی بھی سویلین سیٹ اپ کے اندر جس میں محسن نقوی صاحب نے سرو کیا. اور میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات بتانے لگا ہوں کہ جو میرے ساتھ پچھلے 3-4 روز میں 3-4 مختلف لوگوں کے ساتھ پہلی باری ملاقاتیں ہوئی ہیں. کوئی میں ان کو نہیں جانتا, کوئی مجھے نہیں جانتا, سر راہ چلتے چلتے نہیں ملاقات ہو جاتی بندے کی, واٹس ایپ تہاڈا ولاگ ویکھنے اس طرح دی گلاں باتاں. تو ایک بات جو سب نے کی, سارے سیاسی گفتگو کرتے ہیں, تو ایک بات جو سب نے کی وہ مریم نواز کی جو اس وقت تک کی ہے اپنا کارکردگی اس کو زیر بحث لائے اور سراہا, سب نے سراہا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بات کی, یار محسن نقوی نے بڑا کام کیتا جی بٹ صاحب, یار دیکھو نا کیا کرتا پڑھ کے بٹ صاحب. اے مریم علی پہلے محسن نقوی پھر شہباز شریف, سر بڑا بھاجی بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. تو محسن نقوی کو لوگ اس طرح سے یاد رکھ رہے ہیں کہ وہ ایک لاہور کو نئے سرے سے اس نے یا اوورال پنجاب کے صحت کے حوالے سے جو کام انہوں نے کیے ہیں اس کو لوگ سراہ رہے ہیں. اب محسن نقوی صاحب کے بارے میں خبر یہ آئی ہے اور یہ خبر کافی حد تک درست بھی ہے. کچھ تھوڑی بہت شاید آئینی قانونی منہ شگافیوں والی باتیں ہوں, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے اس لیے میں اس پر بات نہیں کر رہا. میں تو دسن لگا کہ آگ کیویں لگی. محسن نقوی صاحب کے بارے خبر آئی کہ اس کو سینٹر بنایا جا رہا ہے اور پھر اس کو وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے. تے اب آئین اگاں لگیاں پئیاں جی. کیوں؟ اس لیے کہ پنجاب کے اندر محسن نقوی نے ڈیلیور کر کے دکھایا, اور ذمہ داری کیا تھی؟ ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور پنجاب کا امن و امان ٹھیک رکھنا پائیں, یہی ذمہ داری سی نا. تو بہو جی وہ نے پوری کرتی, ڈیلیور کرنے والا آدمی ہے. اب وہ اگر سینٹر بنتے ہیں اور اس کے بعد وزیر داخلہ بن جاتے ہیں یا مشیر داخلہ بن جاتے ہیں, جو بھی کوئی ایک ان کو عہدہ مل جاتا ہے. سر جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ طریقے انصاف والے کتنے جان گئے. پہلے تو ذرا پنجاب سے مڑتے کے پی بھی تھلے آ گیا, ٹھیک ہے, سندھ بھی آ گیا, بلوچستان بھی آ گیا. تے باؤ جی محسن نقوی دے ڈنڈا چلانا بڑا خوفناک, وہ بڑے سافٹ سے فیس کے ساتھ بڑے سخت طریقے سے قانون کے اوپر عمل کرتے ہیں. تے یہ پائن پریشانی پئی فل ٹائم. عمران خان نو سمجھ نہیں آ رہی, وہ جیل کے اندر جڑا نا انجن چکر لا پاگل ہویا پیا. ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہن کی بنے گا, اور باہر جو یوتھی ہے انہاں دا برا حال ہویا ہے کہ کیڑے پاسے جائیے تے منجی کتنے ڈائیے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر محسن نقوی صاحب واقعی وزیر داخلہ بن گئے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پھر یوتھیوں کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. پھر پائن قانون کے دائرے میں رہنا پڑے گا, کیونکہ محسن نقوی صاحب کو نا صرف اس حکومت کی حمایت نہیں حاصل, حمایت پائن بزرگاں دی بھی بہت زوردار قسم کی حاصل ہوگی. تے ڈنڈا پائن بڑا خوفناک ہاتھی جو ہوئے گا, اور چیزیں جو ہیں وہ کسی اور طرف موو کریں گی. ان کے لیے جو قانون کو بالکل مذاق بنا کے ادھر ادھر کھیڑتے پھر دینے نا سر, تو انہوں نے سمجھ آئے گی قانون مذاق نہیں ہوتا. میں کم از کم ایسا سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو, لیکن جو بھی ہوگا لکھیے ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی ملتے اگلے ولاگ.